الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. حضرات، پچھلے جمعہ کے خطبہ میں جو کچھ کہا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا جو نظام اہل اسلام کو دیا ہے اور مسلمانوں کو یہ جو کہا ہے کہ صاحب مال اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کے اللہ کی رضا کے لیے فقراء، مساکین، عاملین علیہا، مؤلفۃ القلوب، گردن آزاد کرنے کے لیے، مقروضوں کے لیے، مسافروں کے لیے اور ایسے ہی اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ یہ مال جو دیا جائے، پہلی بات یہ کہی تھی کہ مومن کو اللہ نے یہ یقین دلایا ہے کہ یہ جو مال ہے تیرے پاس مومن، یہ ہمارے فضل سے تمہیں ملا ہے، یہ ہم نے دیا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ یہ تیری کوئی اپنی خاص تیری محنتیں اور تیری کوششیں اور ان کی وجہ سے. تیری کوششیں اپنی جگہ، لیکن اگر ہم ہی ان کوششوں میں برکت نہ ڈالتے تو مال کیسے تمہیں مل سکتا تھا؟ کوئی نعمت کیسے مل سکتی تھی؟ یہ کسی مومن کا کسی غریب مومن کے اوپر اسی لیے کوئی احسان نہیں. اللہ نے یہ اپنا احسان جتلایا کہ میں نے تمہیں مال دیا ہے، چلو اس میں سے 2.5% جو ہے یا مختلف مالوں کی جو شرح ہے، چلو ان غریب مسلمانوں کو اس میں سے دو، جاؤ باقی کا تمہارے لیے ہم نے کھانا پینا جائز کاموں پہ لگانا حلال قرار دے. یہ مال جو ہے شریعت نے پھر پچھلے جمعہ میں یہ بھی بات کہی تھی کہ یہ دین کے قیام کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ نے مستقل ایک مد رکھ دی ہے کہ یہ اہل اسلام میں سے جو ماڑے غریب لوگ ہیں یہ کہیں دین اسلام کو چھوڑ نہ جائیں. بڑے جو مسلمان لوگ ہیں امیر، ان کو چاہیے کہ ان کی مالی مدد کرتے رہیں
تاکہ یہ دین کے اوپر عمل کرتے رہیں، ان کو پتہ چل جائے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمارے لیے انتظام بھی کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کی دفاعی معاملات میں بھی اللہ نے زکوٰۃ کا نظام یہ رکھا کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ جو ہے یہ خاص کر کے مسلمان جو ہیں وہ مسلمانوں کی فوج جو ہے ان کے اخراجات کے بھی اوپر ایک مستقل اللہ نے مد رکھ دی، تاکہ مسلمان فوجی جو آرمی ہے ان کا سامان حرب جو ہے وہ مستقل طور پہ ان کو پہنچتا رہے، اس میں کوئی کمی نہ آئے۔ آخر پہ یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مساجد کو آباد رکھنے کے لیے، اپنے گھروں کو آباد رکھنے کے لیے زکوٰۃ لینے والے کے اوپر ایک شرط لگا دی ہے کہ وہ ماڑا، وہ غریب، وہ مسکین، وہ فقیر جو بھی ہے سب سے پہلے اسے نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر اللہ کے سامنے وہ جھکتا نہیں، اس کا کیا حق ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کی ہوئی زکوٰۃ میں سے وصول کرے؟ یہ مالوں کو پاک کرتی ہے زکوٰۃ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات فرمایا یہ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے اہل اسلام کے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خالطت الزکوٰۃ مالا، یہ زکوٰۃ جو ہے اگر کوئی انسان نہیں نکالتا، اپنے مال کے اندر رہنے دیتا ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اہلکتہ، فرمایا یہ باقی کا جو مال ہے یہ تھوڑی سی زکوٰۃ باقی کے سارا مال کو یہ ضائع کر دے گی، تباہ کرا دے گی۔ انسان کو کئی دفعہ ایسے لگے گا کہ میرا تو مال کم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے نبی کے ذریعے جو کہلوایا یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ نے ان کا رزق کسی طریقے سے تباہ کیا ہے، ان کو کھانا نصیب ہی نہیں ہے، اس کے لیے رزق کا کیا فائدہ ہے؟ ایسی تباہی پھیر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ٹھنڈا وہ نہیں کھا سکتے، گرم وہ نہیں کھا سکتے، میٹھا وہ نہیں کھا سکتے، دودھ وہ نہیں پی سکتے، اور اسی طرح گوشت وہ نہیں کھا سکتے، گھی وہ استعمال، اللہ نے ان کے لیے مال کی تباہی کر دی ہے۔ ان کے مال کی تباہی جو ہے یہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات فرمائی، آپ نے فرمایا ما منع قوم الزکوٰۃ، فرمایا جو قوم زکوٰۃ کو دینا بند کر دے الا ابتلاہم بالسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری قوم کے اندر قحط وبا اس کی پھیل جائے گی، ساری چیزیں ہوں گی ملیں گی نہیں، اتنی مہنگی ہو جائے گی، غریب سامنے دیکھے گا کہ ریڑیاں بھری ہوئی ہیں فروٹ کی، خرید ہی نہیں سکے گا، ترس ترس کے مر جائے گا۔ امیر آدمی فروٹ کو دیکھے گا، ریڑیاں دکانیں بھری ہوئی ہیں، لیکن اس کے لیے کھانا جو ہے ڈاکٹروں نے منع کر، قحط پڑ جائے گا اس قوم کے اندر کہ جس طرح کی چیز پیدا ہی نہیں ہوئی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغاتوں نے وہ چیزیں وہ پھل پیدا کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر یاد رکھنا یہ زکوٰۃ روک لینا جو ہے اس کا مطلب پتہ ہی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اے امیرو، اے مالدار لوگو، اے صاحب نصاب لوگو، اگر تم غریبوں کو دینا روک لو گے تو میں آسمان سے روک لوں گا، یاد رکھنا، قحط میں قومیں مبتلا ہو جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو بڑی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ بات فرمائی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ میرا نبی محمد الرسول اللہ یہ جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ یہ آپ کی بڑی خوبی ہے، بڑے بڑے دشمن، بڑے بڑے نقصان پہنچانے والوں کے لیے بھی رحمت کی دعائیں کی ہے،
اے اللہ ان کے اوپر رحم کر دے، ان کو ہدایت دے دے، میرا پتہ نہیں ان کو میں کون ہوں، میں ان کو کس طرح بلاتا ہوں۔ لیکن اگر یہی کائنات کا امام محمد الرسول اللہ اگر کسی کے بارے میں یہ کہہ دے اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، یہ رحمت سے دور کرنے کو عربی زبان میں لعنت کہتے ہیں۔ یہ جو ہم عام طور پہ لفظ کہتے ہیں نا کہ فلاں کے اوپر اللہ کی لعنت، تو لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومانی الزکوٰۃ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نبی جس کے منہ سے خیر ہی خیر نکلتی ہے، اتنا غصہ ان آدمیوں کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومانی الزکوٰۃ۔ فرمایا جو زکوٰۃ پوری نہیں نہ دیتا، میں اللہ تیرا نبی محمد کہتا ہوں تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اور یہ یاد رکھنا اللہ کی رحمت سے جو انسان دور ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، فرمایا قیامت کے دن جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں یہ سب اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی جائیں گے، ویسے نہیں جا سکتا کوئی۔ کہنے والے نے کہا آپ خود، فرمایا میرے اوپر بھی اللہ ہی رحمت کی کرے گا، اللہ کی رحمت مجھے ڈانپ لے گی تو میں جنت میں جاؤں۔ جس کے بارے میں کائنات کا امام یہ کہہ دے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے جو ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے، کیا اس کے پاس باقی رہ جائے گا؟ اس نے تو دعائیں لینا تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی جو آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک اور بات کہی ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ میں وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دولت دیا ہے اپنے فضل سے، پھر اللہ نے فرمایا پھر اس میں سے زکوٰۃ نہیں نہ دیتے، پہلے اللہ نے یہ بات کہی یہ مال میرے فضل سے ملا ہے تمہیں۔ ہر دنیا کا انسان سمجھ لے اللہ کی قسم اس کے فضل سے کارخانے چلتے ہیں، اس کے فضل سے دکانیں چلتی ہیں، اس کے فضل اور کرم سے یہ زمینیں اناج پیدا کرتی ہیں، اس کے فضل اور کرم سے یہ پھل جو ہے درختوں کے ساتھ لگتے ہیں اور وہ قابل استعمال ہوتے ہیں، اس کے فضل سے ہی ہوائیں چلتی ہیں، اس کے فضل سے ہی سورج چڑھتا ہے، یہ سب اسی کا تو فضل ہے۔ فرمایا میں نے اپنا فضل کر کے جن کو مال دیا ہے نا وہ سمجھ لیں وَخَيْرًا لَكُمْ، پھر اس میں سے اگر زکوٰۃ نہیں نہ دیتے یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے بڑا خیر ہے، بڑے پیسے بچا لیے نا، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ، بہت بڑا ان کے لیے شر پیدا ہونے والا ہے اس دنیا میں، اور آخرت میں بھی اللہ ان کے لیے شر پیدا کر دے گا، یاد رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے جو شر قیامت کے دن ہونے والا ہے وہ ساری انسانیت قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ۔ فرمایا خاص میدان کے اندر جس جگہ تمام انسان اول سے لے کے آخر تک سب اکٹھے ہوں گے میدان محشر میں، انسانوں کے فیصلے ادھر جب شروع ہوں گے ایک ایک کر کے، فرمایا یہ انسان جو زکوٰۃ نہیں نہ دیتا، ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا، ابھی اس کے نامہ اعمال تلے نہیں، اس سے پہلے ہی اللہ کو پتہ ہے کہ کون کون زکوٰۃ دیتا ہے اور کون کون نہیں دیتا، کون خوشی سے دیتا ہے کون کیسے۔ میں جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے قیامت کے دن کائنات کے امام نبیوں کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار جو ہیں، آپ نے فرمایا یاد رکھنا
ابھی ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی دنیا میں، اور میں قیامت کے دن اس کو وہی میدان محشر میں لٹا لیا جائے گا۔ اور میں کیونکہ عربوں کے ہاں زیادہ مال یہی ہوتا تھا، یہ اونٹ، یہ بکریاں، یہ گائے بھیڑے وغیرہ۔ فرمایا یاد رکھے وہ دنیا کے اندر وہ مر جانے والی وہ گائے، وہ بکریاں، وہ بھیڑیں، وہ اونٹ، جو کچھ تھے جن کو کھا ہڈیاں بھی ختم ہوگی، فرمایا قیامت کے دن ان کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، حساب ہو رہا ہوگا، ادھر نامہ اعمال تول رہا ہوگا، اور ادھر اس آدمی کے سامنے وہ جانور آ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو لٹایا جائے گا زمین کے اوپر، اور وہ جو جانور دنیا میں وہ بے شک وہ ماڑے تھے، کمزور تھے، فرمایا قیامت کے دن بڑے موٹے تازے ہو کے آئیں گے اللہ کے سامنے، وہ جان بڑا وزن ان کا ہوگا، اور یہ جانور تمام کے تمام ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ایک لائن نہیں بناتے، یہ لائن میں بنا کے اس انسان کو جس نے یہ اونٹوں کا، بکریوں کا، گائے کی زکوٰۃ نہیں دی تھی، فرمایا اس انسان کو اپنے پاؤں اور سموں کے ساتھ یہ گائے، یہ بکریاں، یہ اونٹ اس کو لتاڑیں گی، اور جس سے جانور کی کوئی دنیا کے اندر سینگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سینگ قیامت کے دن ویسے ہی ہوں گے، اور پھر یہ لتاڑتے وقت یہ سینگ جو ہے یہ اس کو مارے گا، ایک طرف سے سینگ مارے گا، دوسری طرف سے سینگ باہر نکل جائے کہ میری زکوٰۃ کیوں نہیں دی تھی، میں بڑا شر پیدا ہونے والا ہے ان کے لیے۔ یہ ایسے چکر لگتا ہی رہے گا، لگتا ہی، ساری مخلوق کے جب فیصلے ہو جائیں گے، بعد میں یاد رکھنا زکوٰۃ والے کا فیصلہ سب سے بعد میں ہونا ہے۔ اللہ جانے کتنے اربوں خربوں سال لگ جائیں گے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں خوشی کے ساتھ زکوٰۃ نکالنے، ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان کو زکوٰۃ اس طریقے سے دینی چاہیے، اس کو ایسے پتہ چلے جس طرح کہ میری کوئی لاٹری نکل آئی ہے، اللہ تو نے مجھے اس قابل بنایا ہے، میں زکوٰۃ دینے والا ہوں، اللہ یہ تیرا کرم ہے، اگر تو چاہتا میں بھی فقیر ہوتا، در در پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا، اندر سے آواز آتی جاؤ معاف کرو کوئی نہیں ہے، اللہ تو بنا سکتا تھا، اے میرے مالک تو نے مجھے وہ ہاتھ دیا جو اوپر والا ہاتھ ہے۔ ایسی خوشی کے ساتھ مومن کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر کے اندر ہی پھر جو آخری بکری جب اس کے اوپر سے اونٹ اور گائے گزر جائے گی، فرمایا پھر چکر ان کا شروع، یہاں تک کہ آخری انسان کے بھی فیصلے ہو جائیں گے، یہ زکوٰۃ جس نے نہیں دی تھی، ان کی بکریاں، ان کی گائے اور اونٹ ان کو لتاڑتے رہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ مال جو ہے یہ دنیا میں جو بڑا سنبھال کے رکھتا ہے نا، چوم کے پیسے کے نوٹ رکھتا ہے، یہ جی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ سانپ بن جائے گا اس کے لیے، اور حدیث میں آتا ہے سانپ ایسا ہوگا، گنجا سانپ ہوگا، بہت بڑا اژدہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہچانے گا وہ کون بندہ ہے جس نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، پہچان لے گا یہ بندہ ہے، اس بندے کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میں نے زکوٰۃ نہیں دی، یہ میرا ہی، اس کو معلوم ہو جائے گا، اس کے دل میں آ جائے گی یہ بات کہ یہ میرا مال جو ہے نا وہ سانپ بن کے آ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوڑے گا آگے سے، وہ سانپ اس کے پیچھے پیچھے ہی ہوگا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوڑتے اس کا ہاتھ جب ایسے ہوگا نا، یہ سانپ اس کے ہاتھ کو پکڑ لے گا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سانپ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اس کے سارے وجود کے ارد گرد یہ لپٹ جائے گا، اس کو جب اچھے طریقے سے کنڈلی جس طرح مارتے ہیں سارا اس کو وہ لپٹ جائے گا، اور لپٹنے کے بعد اس کے منہ کے سامنے اپنا منہ کر لے گا اور اسے کہے کیوں ڈرتا ہے، انا مالک انا کنزک، اور میں تیرا ہی مال ہوں، چم کے گن کے رکھتا تھا، تیرا ہی مال ہوں، کیوں ڈرتا ہے مجھ سے، ایسا شر قیامت کے دن اس کے سامنے وہ اپنا ہاتھ منہ کھولے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دفعہ جب دنیا میں جس طرح انسان پیسے چم کے کہتے ہیں نا رکھ
فرمایا یہ سانپ جو ہوگا اس کے گلے میں ہوگا اور کئی دفعہ اس کے پورے منہ کو اپنے منہ کے اندر ڈال لے گا، میں تیرا ہی مال ہوں۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دفعہ ایسا ہوگا اس کا منہ اتنا کھولے گا کہ سارے کے سارے وجود کو ہی اپنے اندر کر لے گا، تیرا ہی مال ہوں، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں، انا مالک، تیرا ہی مال ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی کرتا ہے، میں تیرا ہی مال، یہاں تک کہ باری آ جائے اس کی، چلو حساب دو، یہاں سے جان چھوٹے گی پھر حساب کتاب کی طرف چلا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات فرمائی، فرمایا لوگو یہ زکوٰۃ کو جو روک لینا ہے نا، مانے الزکوٰۃ، یہ جو زکوٰۃ یوم القیامت فی النار، یہ سمجھ لے قیامت کے دن اس نے جہنم کا ضرور پھیرا لگانا ہے، یہ نہیں بچ سکتا اس میں، یہ ضرور جہنم کا اس نے پھیرا لگانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں لوگوں کو کہتے تھے، وہ اپنا ہوتا بیگانہ ہوتا، کوئی بڑے سے بڑے رتبے والا کوئی انسان ہوتا، آپ اس کو یہ سمجھایا کرتے تھے یہ جو جہنم کے ساتھ اس کا زکوٰۃ نہ دینا اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کے اس نے اس عورت کے ساتھ، کوئی امیر زادی عورت تھی، اس کے ساتھ ایک اور عورت تھی، کوئی مسئلہ وغیرہ کو بات کرنی تھی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ایسے بیٹھی، وہ جو چھوٹی بچی تھی نا، وفی ید ابنتیہا مسکتان غلیظتان من ذہب، یہ چھوٹی بچی نے کڑے پہنے ہوئے تھے، بڑے موٹے موٹے، حدیث کے الفاظ ہیں موٹے موٹے وزنی کڑے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بات شروع نہیں کی اس سے، آپ نے اچانک ہی ایسے دیکھا اتنے موٹے سونے کے کڑے پہنے ہوئے ہیں، فرمایا اے بی بی اس کی زکوٰۃ، یہ جو کڑے پہنے ہوئے ہیں جب سے اس کی زکوٰۃ کا کوئی انتظام کیا دیتی ہو؟ اتودین الزکوٰۃ ھذا، اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہنے لگی اللہ کے رسول نے یہ بچی ہے، میں اچھا، آج بھی مجھے کئی دفعہ لوگ آ کے بتاتے ہیں فلانا آدمی بڑا سیانا ہے، حافظ صاحب اس کے پاس 40 تولے زیور تھا، اس کے بچے بچیاں تھیں، اس نے چپ کر کے نے پہلے کہہ دیا ہے 7.5 تولے ہونے ہی نہیں دیا، اے 7 تولے میری چھوٹی بچی کا ہے، لے پتر تیرا ہے، اے 7 تولے اس کا ہے، اے 7 تولے اس کا ہے، اے 7 تولے اس کا ہے، اے اس طریقے سے اللہ کے ساتھ چلاکی کرتے ہیں۔ یہ دیکھ لو جی میرا نہیں جی، میں نے بچیوں کو نا بس حافظ صاحب ونڈ دی ہے، بس جی ونڈ دی ہے، اللہ کو نہیں پتا یہ کس کا مالک کون ہے۔ اس عورت نے بھی حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی الفاظ کہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچی، یہ تو بچی، میں تو نہیں اس کی زکوٰۃ دیتی۔ آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ قیامت کے دن جس طرح آج اس نے یہ جو موٹے موٹے کڑے کنگن پہنے ہوئے ہیں، فرمایا قیامت کے دن جہنم کی آگ کے 2 کڑے لے کے تجھے پہنائے جائیں، پسند کرتی ہو؟ یاد رکھنا لوگوں، یہ بچوں سے جو غلط کام کروانے والا ہے یہ مت سمجھے مجھے، اللہ نے اس آدمی کو پکڑنا ہے، اس مرد کو پکڑنا ہے، اس عورت کو پکڑنا ہے جس نے یہ چلاکیاں کی ہیں ساری۔ بچے کا تو قصور ہی نہیں بیچارے کا کوئی، فرمایا اسے پہنا ہے، اس کو جہنم کیا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول پہنتی یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اے اللہ کے رسول اور میں مجھے جہنم کیا؟ فرمایا ہاں جہنم کی آگ کے 2 کڑے تجھے پہنائے جائیں گے، ان کڑوں کے ہی بس اگر زکوٰۃ نہیں دیتی۔ یہ عورت بڑی اللہ والی عورت تھی، صحابہ کی تو بات ہی کیا ہے، ان کے مردوں کی کیا بات ہے، ان کی عورتوں کی کیا بات ہے۔ اس دنیا میں ایسے انسان پھر دوبارہ پیدا نہیں ہوئے۔ اس نے جاٹا اپنی بچی کا ہاتھ پکڑا، اس نے کنگن اتارے ادھر بھی اور دوسرا بھی کنگن اتار کے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کے کہہ رہے ہما للہ وللرسول، اے اللہ کے رسول پکڑ لو، آپ جس کو مرضی اللہ کے رستے میں صدقہ کرو، میں کسی قیامت کے دن جا کے جہنم کی سزا بھگتوں، مجھے کیا، نہ میری بچی پہنے گی تو کیا ہمارے کیا ہوگا انسان۔
اے اللہ کے رسول آپ پکڑ ہی لے, میں نہیں اس طرح پڑھتی ان کاموں میں. اور ایسے ہی حدیث میں آتا ہے 2 عورتیں آئی تھیں حضرت اسماء, وہ کہتی ہیں میں اور میری خالہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, ہم نے دونوں نے وہ چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں, تو وہ چوڑیاں جو وہ سونے کی تھیں. آپ نے فرمایا یہ ان کی زکوٰۃ بھی دیتی ہو کہ نہیں؟ حضرات یہ میری بات دھیان سے سن لیں, گھر میں کوئی مہمان آئے, آپ دیکھیں بڑے اس نے چوڑے پہنے ہوئے ہیں, بڑی چوڑیاں, اللہ کی قسم یہ سنت ہے, اس سے پوچھو اے باجی یہ خالہ اے میری بہن ہے, اس کی زکوٰۃ دیتی ہو نا؟ یہ پوچھنا چاہیے, یہ سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہو سکتا ہے آپ کے کہنے پہ ہی وہ نیک کام شروع کر دے, ہو سکتا ہے کوئی ایسا وقت قبولیت کا ہو, آپ اس کے لیے دعا کریں, اللہ اس کو توفیق دے دے نیکی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سے پوچھا, حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا, یہ اور ان کی خالہ دونوں سے, تو دونوں نے یہ چوڑیاں پہنی ہوئی تھی. فرمایا اتودیانی زکاتہا, فرمایا ان کی زکوٰۃ دیتی ہو تم دونوں؟ کہنے لگی اللہ کے رسول یہ تو پہنتے ہیں. عام لوگوں کا خیال ہے جو استعمال کریں تو وہ سونا, یاد رکھیں سونے اور چاندی کے علاوہ جو بھی چیز استعمال کریں اس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھ لیں. وہ گاڑی ہے, وہ مکان ہے, وہ برتن ہے, وہ کوئی چیز بھی ہے, بے شک بڑی سے بڑی گاڑی ہو, ہیلی کاپٹر رکھ لیں, F-16 رکھ لیں, آپ کوئی بھی جو چیز استعمال کرتے ہیں شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ تم استعمال کر جاؤ, ہم زکوٰۃ نہیں لیتے. ایک واحد چیز ہے سونا اور چاندی, یہ استعمال کرو نہ کرو, اس کا کاروبار کرو نہ کرو, اس کو ویسے ہی رکھ چھوڑو. کئی دفعہ آپ یقین مانیے مجھے لوگ یہ بھی کہتے ہیں, اب صاحب میری دادی کے کڑے ہیں آج تک کسی نے نہیں پہنے, اس زکوٰۃ کس چیز کی؟ وہ تو 35 سال 25 سال ہو گئے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اپنی پوتری کے لیے, تو تب کے اندر ہی پڑے ہوئے ہیں. یہ اس قسم کی جی استعمال نہیں کرتے. استعمال کرو, استعمال نہ کرو. سونا اور جو چاندی ہے اس کی زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہوتی ہے ہر سال. یہ کوئی بات نہیں کہ میں استعمال, آپ نے فرمایا اس کی زکوٰۃ, اے اللہ کے رسول اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں. میں تم یہ پسند کرتی ہو قیامت کے دن اللہ تم دونوں کو جہنم کی آگ کے کڑے اور چوڑیاں بنا کے پہنائے تو اس کی زکوٰۃ نہ دو تم. یہ تو دنیا کی عام عورتیں تھیں صحابیات کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنے گھر کے اندر ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سب سے محبوب اور پیاری اور لاڈلی بیوی تھیں. ان کے والد تھے حضرت ابو بکر صدیق, بڑے امیر آدمی, تاجر تھے. والد نے کو تحفہ دیا ہوگا, وہ تحفہ اس قسم کا تھا کہ اس کے آگے وہ یہ جو جسے ہم کہتے ہیں نا یہ پنجانگلا, پیچھے اس کے کڑے بنے ہوئے تھے اور آگے اس کی پھر ڈوریاں لگ کے پھر آگے اس کے یہ مندریاں اور چھاپیں آگے بنی ہوئی تھیں. اس نے کہا آپ گھر میں آئے تو آپ نے دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ پہنا ہوا ہے. آپ نے فرمایا ما ھذا, عائشہ یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ یہ حدیث کے الفاظ ذرا سنیں. اتزین لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول ایک عورت جب زیور پہنتی ہے تو وہ تو اپنے خاوند کے لیے تو پہنتی ہے, میں نے تو آپ کے لیے پہنا ہے. دنیا میں کوئی عورت یاد رکھے. اور ہماری عجیب بات ہے, لوگوں میری بات دھیان سے سنو, اپنی عورتوں کو سمجھاؤ. گھر میں جب رہتی ہیں تو اس وقت منہ بھی نہیں دھوتی, گھر سے باہر جانا ہوتا ہے کریمیں اور فلانے اور نئے کپڑے اور زیور بھی نکال لیتی ہیں. یہ بیچارہ جو گھر میں پڑوا ہوتا ہے اس کو دکھانے, کبھی بہت لوگوں کو, دکانداروں کو, شادی میں بیاہ میں لوگوں کو دکھانے, اور یہ زیور ان کے لیے نہیں ہے. اتزین لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول میں اسی لیے, آپ میرے خاوند ہیں, آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو اچھی لگوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, فرمایا اچھی عورت وہ کی علامت ایک یہ ہے خاوند جب اس کو دیکھے اس کو خوبصورت لگے, اچھی لگے, پاک صاف اچھی بن کے شریعت کے مطابق وہ بن ٹھن کے اس کو رہنا چاہیے. سارا دن منہ ننگا رہتا ہے, گندگی رہتی ہے, اوپر سے بڑی بڑی آنکھیں, گڈاں یہ
لیکن خامد کے سامنے ایسے ہی ہوتا ہے، باہر جاتی ہیں منہ دھو کے گھنٹہ گھنٹہ لگا کے. یہ کون سا اصلاح، یہ کون سی مسلمان عورت ہے؟ کہ اللہ کے رسول یہ زیور کیوں پہنتی ہیں؟ ہم نے آپ کے لیے تو اس کا مطلب ہے صحابیات عورتیں یہ اپنے خامد کے لیے بن ٹھن کے رہتی تھی، اور غیروں کے لیے تو عورت نے جب باہر جانا بڑی چادر جس میں اس کے کپڑے بھی نظر نہ آئیں، وہ اوپر والی چادر اس لیے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اے مومنو، اے میرے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کی عورتوں کو اپنے گھر میں بھی اپنی بیویوں اور بیٹیوں سب کو کہہ دو گھر سے جب باہر جائیں تو ایسی بڑی چادر اوپر ہو کہ وجود کا کپڑا بھی نظر نہ آئے، شلوار بھی نظر نہ آئے، قمیض بھی نظر نہ آئے. لوگوں مجھے ڈر آتا ہے یہ بات کہتے ہوئے، ہماری عورتیں تو ایسے کپڑے پہنتی ہیں کہ اندر کی بنین بھی نظر آتی ہوتی ہے. اور لوگوں یہ کس کی عورتیں ہیں؟ اور یہ کون سا اسلام ہے؟ اور یہ کون سا ایمان ہے؟ اور تو اور کیا تم اللہ کو نہیں مانتی؟ اور کیا تم رسول اللہ کو نہیں مانتی؟ اور کیا قیامت کے دن کیا اللہ کو جواب دو گے؟ اللہ تو یہ کہتا ہے تمہارے اوپر والے کپڑے جو ہیں، یہ تمہاری قمیضیں، شلواریں اور تمہارے پاؤں اور جوتیاں تک، جوتی تک بھی عورت کی نظر نہ آئے. حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ایک مرد کو سمجھا رہے تھے کہ مرد کو چاہیے کہ اپنے کپڑے جو ہے ٹخنے سے اوپر رکھے، اس سے نیچے نہ کرے. اور آپ نے یہ بات کہی، ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا گیا سمجھ لو وہ حصہ جس کپڑے کا جس جگہ وہ لگے گا وہ حصہ قیامت کے دن جہنم میں جائے گا. ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول عورتیں کیا کریں؟ فرمایا یہ ان کو چاہیے کپڑا نیچے لٹکا. ایک کتنا ٹخنوں کی بات ہو رہی تھی، ٹخنوں کی. فرمایا ایک گٹھ بالشت پورا کپڑا نیچے کریں. محمد الرسول اللہ نہیں چاہتے کہ مسلمان بچی کی جوتی بھی نظر آئے کسی کو. آپ ٹخنے سے نیچے جو گٹے ہیں جو ان سے نیچے ایک بالشت پوری گٹھ کپڑا کر کے دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا عائشہ یہ جو پچانگلا پہنا یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ اتزین لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اس لیے کہ میں آپ کے لیے اپنے آپ کو بزینت، یہ جو بنٹا آپ کے لیے، میں آپ میرے خاوند ہیں. میں عائشہ یاد رکھنا یہ دیکھے کون عورت ہے اس پوری کائنات کے اندر اللہ نے جن عورتوں کی بڑی پاکی بیان کی ہے ان میں ایک حضرت عائشہ صدیقہ. قرآن کے اندر اللہ نے ان کی پاکی بیان کرنے میں 18 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کی شان کے اندر ہیں. آپ نے فرمایا عائشہ یاد رکھنا اس کے بارے میں، ان کے بارے میں. فرمایا ہی حسبک من النار، عائشہ اگر زکوٰۃ نہ دی تو میں تمہیں بھی کہتا ہوں کہ جہنم جا کے رہو گی. کسی اور کا کیا مقام ہے؟ کوئی اور کون ہے؟ اور ایک وہ عورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بات فرمائی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں یہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے نا، جو ان میں سے ایک سردار یہ بھی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو ایک دن ان کے گھر میں گئے، کہیں سے مال غنیمت وغیرہ آیا تھا تو مال غنیمت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں پتہ کیا آیا؟ سونے کا ہار ان کے حصے میں آ گیا. انہوں نے لے کے اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے وہ ہار لیا بڑے خوشی سے پہن کے گھر کے اندر. امام کائنات محمد الرسول اللہ، سلام ہو محمد الرسول اللہ کی ذات پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو ملنے جایا کرتے تھے. آپ گئے دروازہ سلام لینے کے بعد اجازت کے بعد آپ اندر جب گئے دیکھا سامنے فاطمہ کھڑی تھی. آپ ملنے کے لیے فاطمہ کے آگے استقبال کے لیے آگے آئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیکھا آپ کی نظر فاطمہ کے ہار کے اوپر، سونے کے ہار کے اوپر پڑ کے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیکھا، ناراضگی سے آپ بیٹھے نہیں، کلام بھی کوئی نہیں فرمایا، واپس آئے۔ اللہ کے رسول بیٹھے، ابا جی بیٹھے، چپ محمد رسول اللہ۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے والد جو ہیں یہ کس وجہ سے اندر ہے۔ میں فاطمہ اور تم کن کاموں میں، دنیا کی زینتوں میں پڑ گئی ہو، یہ دنیا کا مال اس وقت۔ آپ چاہتے تھے فاطمہ اللہ سے لو لگا کے رکھے، بس حضرت فاطمہ نے اسی وقت وہ ہار اتار کے کہنے لگی اس کے بازار میں بیچ دو، جتنے کا ایک غلام خرید کے آزاد کر دو، خود نہیں پہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انجا فاطمہ، اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے فاطمہ کو جہنم سے بچا لیا۔ یہ سونے اور چاندی کے جب ان کا زکوٰۃ نہ دی جائے یہ جہنم کے اندر لے جاتی۔ یہ فاطمہ کے بارے میں کہا تھا۔ یہ جنت کی سردارنیاں جو ہیں ان میں سے ایک یہ ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر قرآن مجید نے ایک اور بات کی ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ لوگوں یہ زکوٰۃ کو تمہیں یہ تو نہیں میں کہتا کہ زکوٰۃ نکال کے مجھے دو، آسمان سے فرشتہ آتا ہے وہ لے کے جاتا ہے میرے پاس آتا ہے، میں تو تمہیں یہ کہتا ہوں نکال کے اپنے بھائیوں کو دو، اور میرے پاس تو زمین و آسمان کی بادشاہی پہلے ہی موجود ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کا تو میں پہلے ہی مالوں کو مجھے دیتے ہو تم، یہ مجھے نہیں دیتے، میرے اوپر کوئی احسان نہیں، اور یہ تو میں تمہیں موقع دیتا ہوں کہ تم یہ نیکی کا کام کر کے جنت کما لو، تمہیں موقع دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم جن کو اللہ نے مال دیا ہے، یہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایمان کے ساتھ جن کو مال حلال کا ملا ہے، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر یہ موقع دیا ہے کہ وہ جنت کے اندر مال کے ذریعے چلے جائیں۔ اگر میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، خیال آتا ہے اگر مالدار انسان جہنم کے اندر چلا گیا تو اگر کوئی انسان بھی جاتا ہے افسوس ہے کہ اس کے پاس یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا، اور مالدار کے پاس تو مال یہ جنت کی چابی ہے، اگر اس کے ذریعے تو وہ اللہ کو راضی کرتا، مخلوق کی دعائیں لیتا، اپنے فرائض ادا کرتا، قیامت کے دن جنت کی چابیاں لے کے فرشتے کھڑے ہوتے، یہ لو جناب جاؤ جنت کے اندر۔ مالدار یہ کیوں جہنم کے اندر جائے؟ اللہ کسی کو بھی جہنم کے اندر نہ بھیجے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہتا ہے میں تو پہلے زمین و آسمان کا مالک ہوں، مجھے نہیں دیتے، ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے یہ مسلمان بھائی جو ہیں اہل ایمان، یہ نمازی جو تم ان کو دیتے ہو، یہ ان کے کام۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ میں یاد رکھو جو تم کرتے ہو نا، یہ نہ سمجھنا کہ میں نے زکوٰۃ نہیں دی، دنیا کو پتہ ہی نہیں جی چلا۔ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں اب سب یقین کرو اتنے سالوں کا مال اندر اتنے کروڑ پڑا، کسی کو پتہ ہی نہیں، اور دنیا کو نہیں پتہ چلتا۔ واللہ، وہ اللہ ہے بما تعملون خبیر، کچھ بھی اس سے تم چھپا نہیں سکتے، اللہ کو پتہ ہے تم نے کتنی زکوٰۃ دی یا کتنی نہیں دی، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ پھر قرآن مجید نے یہ جو بات کہی تھا بَلْ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اس کی یاد رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا یہ بہت بڑا شر ایک انسان کے لیے ہو، اس شر میں سے ایک یہ ہے کیا؟ اللہ پاک یہ کہتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ۔ اے لوگو، یہ جو مال جمع کر کے تم سونے چاندی کے ڈھیر لگا رہے ہو نا، بڑے بیلنس بنا رہے نہیں نا تم دیتے، قیامت کے دن اسی کا پھر مال جو ہوگا، اس مال کو اکٹھا کیا جائے گا،
قیامت کے دن میدان محشر کے اندر یہ ہوگا کہ انسان کھڑا ہوگا، اس کے مال کو لے کے اس کو جہنم کی آگ کے اندر لال سرخ کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تپا کے جہنم کے اندر جب لال ہو جائے گا، پھر اس کو لگایا جائے گا، اس کے سامنے اس کے رکھا جائے گا۔ حدیث کے جو یخرج من جنوبہم، وہ اتنا لال، اتنا ایسا ہوگا، تیز گرم ہوگا کہ سامنے رکھا جائے گا، گدی کی طرف سے باہر نکل جائے گا، لیکن موت نہیں آئے گی۔ ایک جنوب فرمایا اس کو لے کے ایک وکھی کی طرف، ایک پہلو کی طرف لگایا جائے گا، دوسرے پہلو سے شوں کر کے باہر نکل جائے گا وہ اس کے۔ لوگوں میں تمہیں یہ ساری باتیں جو بتاتا ہوں اہل ایمان اس لیے بچ جائیں ان سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی آدمی ہوں گے ان کا مال بڑا ہی ہوگا، بہت دنیا میں مال، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے جسم کو بڑا کرے گا تاکہ وہ سارے مال اس کے ٹھیپے بنا کے اس کے وجود کو لگائے جائیں۔ بہت مال تھا، جسم بھی بہت بڑا کر دیا جائے گا۔ یہ تیرا مال ہے، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تیرا ہی مال ہے بھائی، اکٹھا کیا ہوا ہم نے، تو اکٹھا کرتا تھا نا، دیکھ لیں ہم نے اس کو اکٹھا کر کے قیامت کے دن تیرے پاس لے آئے ہیں۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اب اس کا سواد جو ذائقہ۔ کتنی ہم نے، اتنی تھوڑی سی زکوٰۃ ہم نے کہی تھی، نہیں دی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر یہ بات کہی تھی، اللہ کی قسم زمین آسمان میں کہتا ہوں ٹل سکتے ہیں، نبی کی بات نہیں ٹل سکتی۔ آپ نے فرمایا ما نقصت مال من صدقۃ، فرمایا زکوٰۃ دینے والے کا زکوٰۃ کی وجہ سے مال کم کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ نکالے کہ ہاں اتنے پیسے کم ہو گئے، اس سال کے اندر وہ گن کے دیکھ لے، اللہ کی قسم کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے تو ایک اور بات کہی ہے، وہ کیا؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو دنیا میں لوگ آپ کے پاس زکوٰۃ لے کے آتے ہیں نا، خوشی، اے اللہ کے رسول مجھے اللہ نے اس قابل کیا ہے کہ یہ زکوٰۃ آپ دیں، جس کو دینی ہے نا، جس کو لگتی ہے دیں۔ اے میرے نبی جب وہ زکوٰۃ لے کے آئیں، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، صلی علیہم، صلی، حدیث کے الفاظ دیکھیں، صلی علیہم، ساری دنیا کو اللہ یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ، اے ساری دنیا کے لوگوں میرے نبی کے اوپر درود پڑھو۔ اور اللہ نبی پاک کو کہتا ہے جو خوشی کے ساتھ زکوٰۃ دیتا ہے میرے نبی آپ اس کے اوپر درود پڑھو۔ سلام ہے میرے محمد رسول اللہ کی ذات کے اوپر، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اے میرے نبی اس کے لیے آپ درود پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کو زکوٰۃ لے کے آتا، اب کہا اللہم صلی علی آل فلان، اے اللہ فلاں جو زکوٰۃ فلاں وہ بھی آگے، اللہ ان ساروں کے اوپر رحمتوں کی بارش نازل فرما دے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے اللہ پاک نے ایک عجیب بات کہی ہے، ان صلاتک سکن لہم، اے میرے نبی آپ جس کے لیے دعا کر دینا رحمت کی، یہ کوئی معمولی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک وہ حبشن عورت تھی مسجد میں، وہ یہ جھاڑو دیا کرتی تھی، آپ کو نظر نہیں آئی کہ جھاڑو بھی نہیں دیا گیا، وہ آئی نہیں، وہ نیک عورت۔ کہ اللہ کے رسول کچھ دن ہو گئے فوت ہو گئے، رات تھی، ہم نے آپ کو بتایا نہیں، ہم نے کہا آپ کو تکلیف ہوگی دفن، میں تم نے کیا کہا، مسجد میں جھاڑو دینے والا اس کا کیا مقام ہے؟ فرمایا تم نے مجھے بتانا تھا، چلو دلونی علی قبریہا، اس کی قبر پر لے کے چلو مجھے۔ آپ گئے، صحابہ پیچھے، میرے پیچھے لائنیں بناؤ، صفیں بناؤ، جتنے وہ صحابہ تھے پیچھے صفیں بنا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نماز جنازہ اس کی قبر پہ پڑھ، اور پھر بعد میں فرمایا ان ھذہ القبور مملوءۃ ظلمۃ،
فرمایا بندہ جب قبر کے اندر جاتا ہے بڑا ہی اندھیرا ہوتا ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے, اللہ ہماری قبروں میں روشنی فرمائے, اللہ ہمارے ماں باپ کی قبروں میں بھی روشنی فرمائے. بڑا اندھیرا ہوتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ, فرمایا جس کے لیے میں رحمت کی دعا کر دوں اللہ اس کی قبر کو روشن کر دیتا ہے. اور یہ زکوٰۃ دینے والے کے لیے اللہ نے کہا تھا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ, اے میرے نبی آپ کی یہ دعا کر دینا یہ ان کے لیے قبروں کے اندر روشنی اور قبروں کو منور کر دیتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرے جس کو اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل بنایا. اب یہ آدمی اگر قیامت اگر یہ مر جائے اور اس کی قبر اگر منور نہ ہو, یہ اس آدمی کے اپنے اختیار میں ہے. اس نے زکوٰۃ خوشی کے ساتھ ایمان کے ساتھ نہیں دی, اس نے چاہا ہے کہ اس کی قبر اندھیرا ہی رہے, اندھیرا ہی رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور بات, جب بھی نبی علیہ السلام کے پاس کو آتا تھا نا آدمی, حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اللہ کے رسول زکوٰۃ, اچھا رکھو ادھر. حدیث کے جو الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا لہو فی اس مالی بالبرکہ, اللہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے یا اللہ اس کے مال میں خیر اور برکت ڈال. اور مجھے یہ ایک بات لگتی ہے کہ قیامت تک کے لیے جو آدمی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ دیتا ہے برکت کی دعا ہر ایک کو محمد رسول اللہ کی لگتی ہے کہ اللہ اس کے مال میں برکت. بلکہ قرآن مجید نے تو یہ بات کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. فرمایا یاد رکھنا یہ جو سود کا کام کرنے والے لوگ سمجھتے ہیں چپ کر کے جی مال دیتا ہے وعدہ رہتا کس طرح ہوتی ہیں. فرمایا یہ نہ سمجھیں کہ ان کے مال میں کوئی خیر و برکت ہے, اس سے مال نہیں بڑھتا. فرمایا یہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دیتا ہے, مال نکالتا ہے, برکت اللہ ڈال دیتا ہے آسمانوں والا اس کے مال میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے فرمایا اللہ مال کو بڑھاتا ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ, فرمایا ان کے مالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں ڈال دیتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا, تھوڑے سا پیسے تھے اللہ نے خیر و برکت کر دیا. اور یہ بھی ایک برکت ہوتی ہے, اللہ کسی کی بیٹیوں کو نیک کر دے یہ بھی برکت ہے, بیٹوں کو نیک کر دے یہ برکت ہے, بیوی کو اس کو با وفا بنا دے, بیوی کو خیر والی بنا دے, صبر تحمل اور دین یہ بھی ایک برکت ہے. اللہ ساری زندگی بیمار ہی نہ کرے اور ٹیکا لگوانا ہی نہ پڑے یہ بھی برکت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. یہ برکتیں ہیں ساری کی ساری جو ہیں. اور اللہ یہاں یہ کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ, فرمایا جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس کے مال میں اضافہ کرے, اور لوگوں زکوٰۃ اس لیے نہ دینا کہ اللہ مال میں اضافہ کرے, نیت یہ کرنا یہ ہمارے رب کا حکم ہے میں اس لیے زکوٰۃ دیتا ہوں, مال بنانا اس کا کام ہے, مال وہ بڑھائے گا. میں ایک بات کئی دفعہ یہ سنا چکا ہوں, ہمارے استاد تھے حضرت الاستاد ان کا نام تھا, وہ اپنے زمانے کے امام تھے حضرت شیخ الحدیث استاذ الاساتذہ حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ. ہم ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے, یہ کہتے تھے کہ میں نے دلی میں دیکھا, دلی میں کہ دلی کے اندر یہ سکھ اور ہندو جو تھے نا یہ بڑا صدقہ کرتے تھے. میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ یہ تم کیوں صدقہ کر, تم تو لوگوں کا خون چوسنے والے ہو, یہ بڑے بڑے کھتری اور بنیے جو ہیں یہ بیاج کا اور تم تو خون چوسنے والے. کہنے لگے پتہ نہیں مسلے ہو, اس نے اور کہا مسلے ہو, اور تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے. عجیب بات ہے, جب بھی صدقہ کرتے ہیں مال پہلے سے بڑھ ہی جاتا ہے, ہم تو مال بڑھانے کے لیے دیتے ہیں. ہمارے استاد کہنے لگے اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا کرے اور دنیا سے جانے والے تمام
کبھی مال سے زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اگر بظاہر کم بھی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے، جہنم سے بچت ہوتا ہے، جنت کی ٹکٹ مل جائے تو مسلمان کو اور کیا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔